ہے کہ کم سے کم ایک دو مخالف بھی تو ہونے چاہیے، کم سے کم ایک دو مخالف بھی تو ہونے چاہیے۔ سب کو خوش رکھنے میں تم سب کے برے ہو جاؤ گے، سچ کو سمجھانے کی خاطر یہ دلیلیں یہ جنون، دیکھ لینا ایک دن تم چڑچڑے ہو جاؤ گے۔ جس کی غیبت کر رہے ہو تم سبھی سر جوڑ کر، آیا تو تعظیم میں اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ گے۔ اب میں اس شاعر سے گزارش کر رہا ہوں جو بڑے سے بڑی محفل کو جب وہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، مجمع بھڑک جاتا ہے، میں اس کا نام لے لیا جاتا ہے، اس کا نام تو محفل یکسو ہو جاتی ہے، یکجا ہو جاتی ہے، الٹے پیر واپس آ جاتی ہے۔ اس شاعر کا نام جناب نصیر احمد نصیر ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے شاندار کلام سے نوازیں جناب نصیر احمد نصیر صاحب۔ صدر موصوف سے اجازت۔ آج یہ کلام ہم پہلی بار اپنی زبان سے پڑھنے جا رہے ہیں، حالانکہ اس کو ہماری ایک انجمن پڑھ چکی ہے، اس نے بھی ایک ہی بار پڑھا تھا اس کلام کو، اور رفعت شہدہ صاحب کا مصرع تھا جس پر ہماری انجمن کو سیکنڈ پرائز ملا تھا۔ تو آج اتفاق سے وہ ڈائری میں آ گیا سامنے، مطلع حاضر ہے۔ عرض کیا ہے کہ کون ہے تیرے سوا جو حاکم و داور بنے، کون ہے تیرے سوا جو حاکم و داور بنے، تو ہے رب العالمین تیرے سبھی نوکر بنے۔ کون ہے تیرے سوا جو حاکم و داور بنے، تو ہے رب العالمین تیرے سبھی نوکر بنے۔ اور شعر حاضر ہے کہ کفر کے تھے میں کدے اور تھے پیالے شرک کے، کفر کے تھے میں کدے اور تھے پیالے شرک کے، آمد سرکار سے توحید کے ساغر بنے، آمد سرکار سے توحید کے ساغر بنے۔ کفر کے تھے میں کدے اور تھے پیالے شرک کے، آمد سرکار سے توحید کے ساغر بنے۔ اور شعر حاضر ہے کہ چھو نہ پائیں گے شہدی کی چٹائی کا مقام، چھو نہ پائیں گے شہدی کی چٹائی کا مقام، اہل دولت کے ہیں جتنے مخملی بستر بنے، چھو نہ پائیں گے شہدی کی چٹائی کا مقام، اہل دولت کے ہیں جتنے مخملی بستر بنے۔ اور آسمانوں کے مقدر جگمگا اٹھے ہیں جب، آسمانوں کے مقدر جگمگا اٹھے ہیں جب، نور حق سے مہر و ماہ و انجم و اختر بنے۔ لا الہ کی دی صدا جس دم میرے سرکار نے، لا الہ کی دی صدا جس دم میرے سرکار نے، سارے اپنے اور پرائے راہ کے پتھر بنے، سارے اپنے اور پرائے، لا الہ کی دی صدا جس دم میرے سرکار نے، سارے اپنے اور پرائے راہ کے پتھر بنے۔ اور دین حق کی نبض میں آخر حرارت کیوں نہ ہو، دین حق کی نبض میں آخر حرارت کیوں نہ ہو، سرور کونین کے صدیق جو دلبر بنے، دین حق کی نبض میں آخر حرارت کیوں نہ ہو، سرور کونین کے صدیق جو دلبر بنے۔ اور دیکھ لیں اہل نظر
یہ ہے مساوات عمر. دیکھ لیں اہل نظر یہ ہے مساوات عمر. اونٹنی پر ہے غلام اور آپ ہیں نوکر بنے. دیکھ لیں اہل نظر یہ ہے مساوات عمر. اونٹنی پر ہے غلام اور آپ ہیں نوکر بنے. اونٹنی پر ہے غلام اور آپ ہیں نوکر بنے. اور یہ وہ مصرع جس کے لیے یہ نعت گئی کہ اونٹنی پر ہے غلام اور آپ ہیں نوکر بنے. کہ کفر کے بازار میں پتھر کی صورت تھے عمر. کفر کے بازار میں پتھر کی صورت تھے عمر. جب تراشا مصطفیٰ نے تبھی وہ گوہر بنے. کفر کے بازار میں پتھر کی صورت تھے عمر. کفر کے بازار میں پتھر کی صورت تھے عمر. کفر کے بازار میں پتھر کی صورت تھے عمر. جب تراشا مصطفیٰ نے تبھی وہ گوہر بنے. کفر کے بازار میں پتھر کی صورت تھے عمر. جب تراشا مصطفیٰ نے تبھی وہ گوہر بنے. بہت بہت شکریہ. جب تراشا مصطفیٰ نے تبھی وہ گوہر بنے. اور کیوں نہ داماد نبی پر ہوں خدا کی رحمتیں. کیوں نہ داماد نبی پر ہوں خدا کی رحمتیں. آپ کی دو بیٹیوں کے ہیں غنی شوہر بنے. کیوں نہ داماد نبی پر ہو خدا کی رحمتیں. آپ کی دو بیٹیوں کے ہیں غنی شوہر بنے. اور کس کے سینے میں جگر ہے حیدر کرار سا. کس کے سینے میں جگر ہے حیدر کرار سا. اور کون ایسا شیر ہے جو فاتح خیبر بنے. کس کے سینے میں جگر ہے حیدر کرار سا. کس کے سینے میں جگر ہے حیدر کرار سا. کون ایسا شیر ہے جو فاتح خیبر بنے. اور یہ شہزاد بھائی دیکھیے گا خاص طور سے شعر حاضر کر رہے ہیں کہ کون ایسا شیر ہے جو فاتح خیبر بنے. میں کہاں ابن علی لیکن تمنا ہے یہی. میں کہاں ابن علی لیکن تمنا ہے یہی. فاطمہ بیٹی بنے بیٹا میرا شبر بنے. میں کہاں ابن علی میں کہاں ابن علی لیکن تمنا ہے یہی. فاطمہ بیٹی بنے بیٹا میرا شبر بنے. میں کہاں ابن علی لیکن تمنا ہے یہی. بہت شکریہ. میں کہاں ابن علی لیکن تمنا ہے یہی. فاطمہ بیٹی بنے بیٹا میرا شبر بنے. اور جو ہے زینب اور رقیہ اور جو کلثوم ہے. جو ہے زینب اور رقیہ اور جو کلثوم ہے یہ نگینے وہ ہیں جن سے دین کے زیور بنے. جو ہے زینب اور رقیہ اور جو کلثوم ہے. جو ہے زینب اور رقیہ اور جو کلثوم ہے یہ نگینے وہ ہیں جن سے دین کے زیور بنے. اور جن کو ادنا جان کر کھینچا گیا تھا ریت پر. جن کو ادنا جان کر کھینچا گیا تھا ریت پر وہ غلام مصطفیٰ جنت میں افسر بنے. جن کو ادنا جان کر کھینچا گیا تھا ریت پر. جن کو ادنا جان کر کھینچا گیا تھا ریت پر وہ غلام مصطفیٰ جنت میں ہیں افسر بنے. بہت بہت شکریہ. وہ غلام مصطفیٰ جنت میں ہیں افسر بنے. اور بوجھ ہم کو لگ رہی ہے آج ایک بیٹی نصیب.
دیکھیے گا شہر میں بوجھ ہم کو لگ رہی ہے آج ایک بیٹی نصیر، اور 4 دیکھو بیٹیوں کے باپ پیغمبر بنے۔ بوجھ ہم کو لگ رہی ہے، بوجھ ہم کو لگ رہی ہے آج ایک بیٹی نصیر، بوجھ ہم کو لگ رہی ہے آج ایک بیٹی نصیر، اور 4 دیکھو بیٹیوں کے باپ پیغمبر بنے۔ 4 دیکھو، 4 دیکھو بیٹیوں کے باپ پیغمبر بنے۔ کون ہے تیرے سوا جو حاکم و داور بنے، تو ہے رب العالمین تیرے سبھی نوکر بنے۔ بہت عمدہ جناب نصیر احمد نصیر صاحب، واقعی جو آپ نے کلام پیش کیا ہے اس کے ہر شعر پر گھنٹوں تبصرہ کیا جائے تو ہی میرے خیال میں اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ لکھنؤ اسی لیے تھا، اسی وجہ سے آج بھی لکھنؤ ہے، اور نئی نسل جس راہ پر گامزن ہے تو امید ہے کہ مستقبل میں بھی لکھنؤ اپنے پچھلے تمام تزک و احتشام کے ساتھ جس طریقے سے جانا جاتا تھا، مستقبل میں بھی وہی لکھنؤ رہے گا۔